السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم لوگ کر رہے ہیں نون ساکن اور تنوین کے قاعدے۔ ہم نے پہلے کیا کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف حلقی میں سے کوئی حرف ہوگا تو غنہ نہیں ہوگا، اور اس کا نام ہے اظہار حلقی۔ اور اس کے بعد ہم نے کیا تھا کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر لام اور را بھی آ جائے تو غنہ نہیں کریں گے، کیونکہ لام پہ بھی شد ہے اور را پہ بھی شد ہے نون ساکن کے بعد، تو ہم نے غنہ نہیں کیا تھا۔ 8 حروف ہیں نون ساکن اور تنوین کے بعد جب غنہ نہیں ہوتا، باقی ہر حرف پہ غنہ ہوتا ہے۔ اب لام اور را جب آئے تھے نون ساکن اور تنوین کے بعد تو ان کے نام ہم نے وہاں پہ مینشن نہیں کیے تھے، ان کی الگ ویڈیو میں بنا کے آپ کو سمجھا دوں گی۔ اب ہے نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر اگلا حرف با آ جائے، نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر اگلا حرف با آئے گا تو نون ساکن جو ہے جزم والا نون وہ میم میں بدل جائے گا۔ چھوٹی میم لکھی ہوتی ہے اور پڑھتے اسے میم ہی ہیں، لیکن یہ نہیں وہاں پہ ہمیں پتہ ہوتا کہ کیوں ہم نے میم ہم پڑھ رہے ہیں، کیونکہ اگلا حرف با ہے۔ نون ساکن کے بعد جب اگلا حرف با ہوگا تو نون ساکن میم میں بدل جائے گا، اور اسی طرح تنوین 2 زبر 2 زیر 2 پیش کے بعد بھی اگلا حرف با ہوگا تو تنوین بھی میم میں بدل جائے گی۔ تو وہاں چھوٹی سی میم لکھی ہوتی ہے، ہم با نہیں پڑھتے، ہم میم ہی پڑھتے ہیں، ہم نون نہیں پڑھتے، میم ہی پڑھتے ہیں۔ اب جیسے من بعدی ہم غنہ بھی کر رہے ہیں اور نون ساکن کو میم میں بدل کر، تو اس کا نام ہے اقلاب کا قاعدہ۔ اقلاب کا قاعدہ، ٹھیک ہے؟ اگر آپ لکھنا چاہیں تو اپنی ڈائریز میں لکھ لیں۔ یہ اقلاب کا مطلب ہوتا ہے بدل دینا۔ اب نون ساکن جو ہے یہ میم میں بدل گیا ہے۔ من بعدی مم بخیلا، نون ساکن اگلا حرف با آ گیا تو ہم نون ساکن کو میم میں بدل دیا ہے، تو ہم پڑھیں گے مم بخیلا۔ یہ اقلاب کا قاعدہ ہے، یہ یاد رکھنا ہے آپ نے۔ بیونی، نون ساکن اگلا حرف با آ گیا تو یہاں نون ساکن میم میں بدل گیا، او واو مدہ ہے۔ بیونی۔ اسی طرح تنوین کے بعد بھی اگلا حرف با آئے گا تو تنوین بھی میم میں بدل جائے گی۔ خبیرم بصیرن، خبیرم رم، اب یہ تھا رن، لیکن یہ اگلا حرف با ہے تو تنوین بھی میم میں بدل گئی ہے۔ نون ساکن اور تنوین کے سیم رولز ہیں، جو چیز نون ساکن کے بعد دیکھنی ہے وہی تنوین کے بعد بھی دیکھنی ہے۔ اب نون ساکن کے بعد بھی اگلا حرف با ہے تو ہم غنہ کرتے ہیں اور نون ساکن کو میم میں بدل دیتے ہیں۔ اسی طرح تنوین کو بھی ہم میم میں بدل دیتے ہیں جب اگلا حرف با ہوتا ہے۔ خبیرم بصیرن، امدم بعیدن، امدم دم، یہ دن تھا، دم اس لیے پڑھا میم بن گیا کیونکہ آگے با آ گیا۔ امدم بعیدن، طیرم باذنی، طیرم باذنی، رم، اب دیکھیں تنوین تھی آگے با آ گیا تو یہ تنوین میم میں بدل گئی۔ تو یہ اقلاب کا قاعدہ ہے، اور آپ نے یاد رکھنا ہے کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد جب اگلا حرف با ہوگا تو نون ساکن بھی میم میں بدل جائے گا اور تنوین بھی میم میں بدل جائے گی، لیکن آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ آپ نے میم کے قاعدے اس میں مکس نہیں کر دینے، کیونکہ میں نے آپ کو پہلے رول جو بتائے تھے کہ میم جزم والی میم کے بعد میم ہو تو غنہ، اور جزم والی میم کے بعد با ہو تو غنہ، ٹھیک ہے؟ تو وہ میم کے رولز میں سے تھا، یہ نون ساکن اور تنوین کے رولز ہیں، اور نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر اگلا حرف با ہوگا تو نون ساکن میم میں بدل جائے گا اور تنوین بھی میم میں بدل جائے گی۔ من بعدی، مم بخیلا،
أنبئوني خبيرا بصيرا أمدا بعيدا طيرا بإذني۔ امید ہے آج کا لیسن آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ یہ اقلاب کا قاعدہ ہم نے کیا ہے، اور نون ساکن اور تنوین کے بعد جب اگلا حرف با آ جائے تو یہ اقلاب کا قاعدہ ہے، اور نون ساکن اور تنوین میم میں بدل جاتے ہیں، اور چھوٹی سی میم ڈلی بھی ہوتی ہے، وہ ہم پڑھتے ہی میم ہے اس کو۔ تو آج کا لیسن ختم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔